الحمد لله الذي وكفى بالله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء علیہ السلام مبارکہ میں ہدیہ محبت ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد برادران عزیز وقار میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، کروڑ مرتبہ اس ذات کا احسان ہے جس ذات نے ہم سب کو مسلمان بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی، غلامی مصطفیٰ عطا فرمائی. اللہ رب العالمین کی نہایت بے حد کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. پھر بے تعمل بلا کسی سوچے سمجھے گھاٹی میں نہ کودو، تمہیں کیا معلوم کہ یہ گھاٹی کیا ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ، بندے کی گردن چھڑانا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا. حضرات محترم، دنیا کی بہت سی شاخیں ہیں، ان میں سے مال اور نعمت، عزت اور مرتبہ بھی دنیا کا ایک حصہ ہے. ہر بندہ کہتا ہے مال و دولت بھی ملے، شہرت بھی ملے، طاقت بھی ہو، شہرت بھی ہو. تو ان تمام چیزوں میں مال جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. تو کوئی خطرہ اس سے سخت تر نہیں، اور کوئی خطرہ آگ سے بھی زیادہ سخت نہیں، اس لیے کہ مال انسان کے لیے ضروری چیز ہے. اس سے بچنا اس کے لیے دشوار ہے. جو مال کا جتنا طمع کرنے والا ہوگا، جتنا اس کے دل میں مال کی ہوس آئے گی، وہ اتنا ہی زیادہ نار کی طرف، آگ کی طرف بڑھتا جائے گا. اور عیش و آرام، جس طرح عیش و آرام کے لیے مال ایک ذریعہ اور سبب ہے،
بالکل اسی طرح ذات آخرت بھی، آخرت کا سامان بھی مال بن سکتا ہے۔ وہ کیسے کہ جب اللہ نے مجھے آپ کو مال دیا ہے تو ہم اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اسی کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اہل ایمان کی نشانی کہ وہ ہر چیز پر ایمان رکھتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو غیب ہے، اور نماز کی پابندی کرتا ہے، اور اس کی دی ہوئی رزق دولت میں سے، دی ہوئی روزی میں سے، دی ہوئے رزق میں سے اس کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ دوسری آیت مقدسہ ہے، اس میں یہ ذکر ہے۔ حضرات کرام قدر، فقیر اور مفلس دو حال سے خالی نہیں ہوتا۔ فقیر اور مفلس جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک عادت تو حرص ہے، دوسری قناعت۔ قناعت ایک اچھی صفت ہے، قناعت کرنا۔ مفلسی ہے، غربت ہے، تھوڑے پر بھی اس ذات کا شکر ادا کرتے رہنا، یہ ہے قناعت۔ اور حرص جو ہے اس کی بھی دو حالتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دوسرے لوگوں سے مال کی طمع رکھنا، بس کہیں نہ کہیں سے مال آ جائے، کہیں نہ کہیں سے کسی بھی ہلے بہانے میرے پاس آ جائے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اپنے زور بازو سے کمائے۔ ان میں بھی جس طرح فقیر اور مفلس کی دو عادتیں ہیں، ایک عادت حرص، دوسری قناعت۔ قناعت ایک اچھی صفت ہے، حرص کی آگے دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہے دوسرے لوگوں کے مال کی طمع رکھنا، یہ جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری ہے اپنی قوت بازو سے مال کا حصول اختیار کرنا جائز طریقے سے، تو یہ اچھی بات ہے۔ جس طرح فقیر کی دو حالتیں ہیں، اسی طرح مالدار کی بھی دو حالتیں ہیں۔ ایک حال تو اس کا بخل، جس طرح فقیر کی دو حالتیں بیان کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کیمیاء سعادت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس طرح فقیری کی دو حالتیں ہیں، اسی طرح تمنگری کی یعنی مالدار ہونے کی بھی دو حالتیں ہیں۔ ایک ہے بخل۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ نہ کرنا۔ اب اس میں بہت سارے معاملات ہیں۔ فرض کریں بندے کے پاس اتنے حالات ہیں کہ وہ رب کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، لیکن نہ کرنا۔ بندے کے پاس اتنے حالات ہیں، کوئی بھوکا آیا، اس نے کھانا مانگا، اس کو کھانا نہ کھلایا۔ بندے کے پاس اتنے حالات ہیں کہ وہ حج اور عمرے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن اتر نہیں جاتا، تو یہ بخل ہے، مال خرچ نہ کرنا، اور یہ بہت ہی برا کام ہے۔ دوسری حالت ہے داد و دہش، یعنی خوب خرچ کرنا، یعنی دوسروں کو دینا کھلا فراخ دلی کے ساتھ۔ جو آیا اس نے آ کر واقعی مستحق ہے اور وہ واقعی اس چیز کا استحقاق رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، یہ نہیں دیکھا غریب و امیر کا امتیاز کیے بغیر، غریب و امیر کے اندر فرق کیے بغیر، صرف اس نیت سے کہ یار میرے دروازے پر اللہ نے بھیجا ہے تو ہے۔ ہاں نیت یہ بندے کے پتا وہ بڑا خوش نصیب ہے یار۔ کوئی آپ کے پاس چل کر آتا ہے نا، ایک ٹائم کا کھانا مانگتا ہے، جی مجھے کھانا کھلا دو، تو میں
یا میرے مجھ سے پوچھو نا تو میں یہ بڑا جملہ بھی بول سکتا ہوں کہ اگر اس بندے کو تو عید جتنا خوش ہو جانا چاہیے کہ یار میرے دروازے پر کوئی کھانا مانگنے آ گیا تو میں اس کو دوں، نہ یہ کہ بخل کروں، کھانا موجود بھی ہے میں کھلا بھی سکتا ہوں، پھر میں کروں کہ نہیں وہ اس ادھر ادھر جانے کی باتیں کروں، تو یہ بخل کی نشانی ہے۔ اور فراخ دلی کے ساتھ تمنگری کے اندر دوسری جو بات ہے کہ خوب داد و داشت یعنی خوب خرچ کرنا، یعنی دوسروں کو دینا۔ آگے داد و داشت کی بھی دو عادتیں ہیں، ایک اسراف یعنی فضول خرچی کرنا، ہاں جی یہ نہیں ہے کہ پیسہ آ گیا تو اڑائے جا رہے ہیں، ہاں عموماً یہ بھی ہوتا ہے بچے کی شادی ہوتی ہے نا تو ہم اس وقت کھلے ہو کر وہ کرتے ہیں، بے شک قرض ادھار کیوں نہ کر رہے ہیں کہ بھائی کیا کریں بچوں کے لیے کمایا ہے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے، بات یہ یہاں خرچ کر، اور اگر کوئی بیچارہ اسی ٹائم شادی کے موقع پر کہہ دے کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، ایک تو ہوتا ہے بلا وجہ جا کر، نہیں ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ مجھے کھانا دے دیں، میں نے کھانا کھانا ہے یا میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی دے دیں، تو بغیر دل میں میل لائے ہوئے نا دے دینا چاہیے۔ یہ نہیں یار علیہ ساڑھے مہمان کے کھا لیں، وہ مہمان آپ نے بلائے یا اللہ نے بھیجا ہے؟ ہاں وہ مہمان آپ نے بلائے ہیں، یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ کاش ہم یہ سمجھنا شروع ہو جائے۔ اب دیکھیں شادیوں میں کتنی ضیاءکاری ہوتی ہے، کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں، پھینک دے رہے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے اس کے بارے میں کبھی غور کیا کیا کہ یہ جو کھانا ہے اب ہم نکالتے وقت میں آپ کوئی بھی کھانا کھانے چلے جائیں، میرے گھر میں کوئی آ کر ضائع کرے تو مجھے برا لگتا ہے، میں کسی کے گھر میں ضائع کروں تو مجھے نہیں برا لگتا کیونکہ میں کر رہا ہوں سارا کچھ اوور ہو کے نکال لیتے ہیں۔ کھانا تو یار وہی ہے نا جو اس پیٹ میں جانا ہے، سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا کہ کھانا پہلے تھوڑا نکالو، پہلے تھوڑا نکالو پھر دوبارہ لے لو، پھر لے لو، اتنا نکالو جتنی بھوک ہے۔ پھر حضور نے تو یہ بھی فرمایا کہ بھوکے 3 حصے کر لو۔ آج میں یہ بات کروں تو حقیقت ہے پریکٹیکل لائف میں جا کر آؤں، سوچے شادی بیاہ ہے نہیں نوترا نہیں لینا بھائی پورے کر کے جائیں گے، بھائی کھائیں آپ کے لیے بنایا ہے، ضائع تو نہ کرے نا، پلیٹیں بھر لی، بعد میں جی سردی ہے جیسا کہ ٹھنڈا بھی ہو گیا اس کو چھوڑ دیا، بھائی ادھر آؤ یہ گرم لے کر آؤ، وہ چھوڑ دیا۔ اللہ میرے دوستوں، میرے محبوب کے غلاموں، یہ ساری فضول خرچی میں بات آتی ہے، تو میں یہ بات کر رہا ہوں 10 20 100 50 کو میں نے بلایا، اگر ایک آ کر مانگتا ہے، آ کر ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ آیا نہیں، اسے بھیجا گیا ہے۔ ہاں یہ سوچا کریں، وہ آیا نہیں وہ بھیجا گیا ہے، بلکہ اسے پروٹوکول دیا کریں، کس لیے؟ کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ کہتے ہیں نا گھر باندھ تالا لگ گیا ہوئے تو کوئی دروازہ کھڑکائے گا کہ میں کھانا دے دوں، باہر جو لگ گیا ہے تالا، تو بے شک اندر میں بیٹھا ہو لیکن کوئی بھی اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا، دروازہ کھلا ہوگا تو تیرا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ جب دروازہ کھلا ہے تو کسی کو امید ہے میں اس گھر میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کھانے کو مل جائے، تو وہ کون بھیج رہا ہے؟ اللہ۔
اکبر۔ حضرات کرام قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہاں پہ بھی بات ہے بڑی پتے کی بات، اے ایمان والا تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ مال اولاد کی محبت کیوں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ کے ذکر سے کوئی ایسا کام مال کی محبت اولاد کی محبت غافل نہ کرے۔ جو ایسا کرے وہی لوگ نقصان میں ہیں، وہی گھاٹے میں ہیں، وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ حضرات گرامی قدر اس آیت مقدسہ سے یہ بات ہے جس سے اس کا مال اور اس کی اولاد خدا کے ذکر سے غافل بنا دے وہ نقصان اور خسران والوں میں سے ہوگا اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال اور عزت کی محبت، مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح نشو نما دیتی ہے۔ مال کی محبت جب حرص تما لالچ جب بڑھتا جائے گا، فرمایا وہ اس طرح نشو نما دیتی ہے جس طرح پانی سبزی کو ہرا بھرا رکھتا ہے۔ سمجھایا حضور علیہ السلام نے۔ اور حضور کی حدیث میں فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں ایسی تباہی نہیں مچاتے۔ دو بھوکے بھیڑیے، اب دیکھیں نا سمجھانے کے لیے، بھیڑیا بھی اگر ریوڑ میں گھس جائے تو وہ کتنا کھائے گا؟ ایک شکار کرے گا، دو کرے گا بس۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں ایسی تباہی نہیں مچاتے جتنا مال اور جان کی محبت مرد مومن کے دین میں تباہی مچاتی ہے۔ ہاں جی، عموماً ہمارے اندر یہ بھی خیالات آتے ہیں یار لے بس کا آ جائے نا کوئی غریب ہے ہمارا بڑے حالات ماڑے نے سن کوئی 2-4 ہزار ادھار دے دے قرض سے ہنسنا، تو ہم کہتے ہیں اسی تیرے واسطے کمانے ہیں، تینوں دیتے ہی تجھے ہی دیتے رہے بھائی، آپ کے پاس ہے چلو تھوڑے، تیرے واسطے تھوڑے نے، ایسا نہ کہا، نہیں دے سکتے تو نہ صحیح۔ قرآن کیا کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل آ جائے اسے جھڑکیاں نہ دو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہارے دروازے پر سائل آ جائے، سائل سوالی بن کر آیا، کچھ لینے کے لیے آیا، کچھ مانگنے کے لیے آیا، اب وہ مانگنے کے لیے قرض ہنسنا آیا یا اللہ کی رضا کے لیے آیا، لیکن تیرا کام ہے نہیں دے سکتا نہ دے، نہیں تیری حالات اس قابل ہے، نہیں تیرا مال اس قابل ہے، نہیں تیری دولت، نہیں تیرا کھانا اس قابل ہے کہ کسی بھوکے کے کام آ جائے تو کم از کم پر اپنی زبان کو تو کنٹرول میں رکھ، یہ نہ کہ چلا جا، تو کیا سوچ کر آیا ہے، تو کیوں آیا ہے، وہ وقت بھول گیا ہے، وہ وقت بھول گیا ہے جب تو میرے ساتھ ایسے کرتا تھا، جب تو نے میرے ساتھ ایسے کیا، نہ ایسے کرو، نہ ایسی باتیں کرو، نہ جانے وہ کتنا ٹوٹا ہوا تیرے دروازے پر آیا ہے، اور جب ٹوٹا ہوا آتا ہے نا مظلوم بن کر آتا ہے، تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حرف شکایت کرتا ہے نا تو اللہ کا عرش ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ میرے جملے نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج قابل غور باتیں ہیں، آج معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ یقین مانو ہم وہی بار وہی باتیں، میرے آقا علیہ السلام کے غلام و حدیث سماعت فرمائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انواع اقسام کے لذیذ کھانے تو کھائیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے
खूबसूरत औरतें, कीमती घोड़े रखेंगे, इनका पेट थोड़े खाने से सैर न होगा और वो बहुत ज्यादा माल पर भी कनाअत नहीं करेंगे। इनका हर अमल दुनिया के लिए होगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको हुक्म देता हूँ, तुम अपनी औलाद तक ये बात पहुँचाना, जो कोई तुम्हारी औलाद में इनको देखे, इनको चाहे, इनको सलाम न करे, और अगर कोई इसके खिलाफ करेगा तो वो इस्लाम को वीरान और बर्बाद करेगा। इनका कोई मददगार कोई नहीं होगा। हज़रात किराम कदर अल हासिल, इस हदीस में क्या है, जो माल और दौलत की तमा में रहे, बंदे को बंदा ही न समझे, बंदे को बंदा ही न समझे। अमीर आ जाए तो उसके लिए मसनदे लग जाए, उसके लिए कारोबार में छुट्टियां भी हो जाए। आज तो भाई अमीर गरीब के जनाजों के अंदर बड़ा फर्क हो गया है। हाँ जी, अमीर गरीब के जनाजे के लिए बड़ा फर्क है। क़यामत के दिन कोई नहीं पूछेगा तूने अमीर का जनाजा पढ़ा था कि गरीब का पढ़ा था। हाँ जी, कोई नहीं पूछेगा। ये नहीं सवाल होगा कि अमीरा दे जनाजे किने पढ़े ने ते गरीबा दे किने पढ़े ने, नहीं। नाम है अमाल में, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, बहुत से जनाजे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाती है, और बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ने वालों की वजह से मैयत की बख्शिश हो जाती है। तो भाई मोहताज तो दोनों ही है ना, पढ़ने वाले भी हैं, पढ़ाने वाले भी हैं, जो आया है वो भी है। हालात ऐसी हैं, ऐसी हालात है, वक्त नहीं है ना। जनाजे के लिए 200 किलोमीटर फासला तो करके आ गए, बल्कि बाहर मुल्क से अर्जेंट टिकट करवा के आ गए। जनाजा पढ़ने के लिए तो आ गए, अज़ान ज़ोहर हो गई, असर की नमाज हो गई, मगरिब की नमाज हो गई, इशा की नमाज हो गई, वक्त नमाज का है, मैयत के घर में बैठे हैं, अज़ान की आवाज कानों में गूंज रही है, लेकिन जनाजा फर्ज़े कफ़ाया है, उसके लिए बैठे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। जो अल्लाह के घर से 5 वक्त तुझे मुझे सदा बुलंद हो रही है, उसकी हमें फिक्र ही नहीं है, उसकी हम परवाह नहीं करते। लाखों रुपया बाज़ खर्च करके लोग बाहर मुल्क से आ जाते हैं, हजारों रुपया खर्च करके दूसरे शहर से आ जाते हैं। अज़ान हो रही है, नमाज हो रही है, तो नमाज की कोई परवाह नहीं है। हत्ता कि ऐसा भी होता है, कई मसाजिद में जगह खुली है, वहां नमाज जनाजा पढ़ने के लिए लोग मैयत को उठाकर लेकर तो आ जाते हैं, अंदर जमात हो रही होती है, अंदर नमाज पढ़ी जा रही होती है, बाहर लोग खड़े बातें कर रहे होते हैं। फिर नमाज हो जाए तो हम जनाजा पढ़ रहे हैं। यारो, हम इस्लाम को, दरअसल हम हकीकत में बात यही है कि दौरे सहाबा की बात करूं तो वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, मुसलमान होकर अफ़खार हुए तारिक कुरान होकर। ये तारिक कुरान होने की बात नहीं है तो क्या है, नमाज हो रही है, ये चौक में खड़ी है, उधर बाहर खड़ी है, पता भी है कि अज़ान हो चुकी है, नमाज पढ़ने चले जाए, मस्जिदें वीरान होती आ रही हैं। हत्ता कि पहले वो दौर था, लोग दूर दूर तक नमाजें पढ़ने के लिए जाया करते थे। आज वो दौर है कि एक मोहल्ले में 5-5 मस्जिदें हैं, नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं है। क्या है, माल फिक्र है, दुकान खुली नहीं, बंद नहीं करनी, दुकान का शटर नीचे करना। इतना काश हम समझ लें कि हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं यार, मुझे पता है मेरी फलां जगह पे दुकान है, मैं वहां जाऊंगा, खोलूंगा, अल्लाह की तरफ से ग्राहक आएंगे, मैं कुछ कमा के ले आऊंगा। परिंदा उड़ता है, उसे तो पता भी नहीं होता कि मैंने वापस आना है, तो मेरा घर भी सही सलामत रहना है कि नहीं रहना, उसे तो पता भी नहीं होता। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है, वापस आता है तो वो घर का रास्ता ही बेचारा भूल जाता है, उसके बच्चे वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, लेकिन उसका तकवा क्या होता है, उड़ता है, वो 24 घंटे अपने घोंसले के पास ही बैठा रहता है, उड़ता है रिज़्क़ की तलाश के लिए, अल्लाह की तवक्कुल पर, और कहीं ना कहीं से अल्लाह उसे दे देता है। तो हम तो फिर इंसान हैं। मेरे दोस्तों, आखिर में मैं आज एक और बात करना चाहूँगा कि जिस तरह के फ़लस्तीन के अंदर आज बहुत ही जुल्मों पर बरियत का एक पहाड़ खड़ा किया हुआ है, मैं आप भी इस जंग में शिरकत कर सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। मैं भी हिस्सा डाल सकता हूँ, आप भी हिस्सा डाल सकते हैं। किस तरह? मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ना किशमिश महंगी हो गई,
کشمش میوہ سوگی وہ مہنگی ہوگی تو آ کر صحابہ نے شکایت کی امیر المومنین کشمش بڑی مہنگی ریٹ بڑے چڑھ گئے. آپ نے فرمایا اس کو کھانا چھوڑ دو, بس کھانا چھوڑ دو. پھر کیا ہوا, 2 دن نہیں گزرے تھے, تیسرے دن اس کا ریٹ اپنی جگہ پہ آ گیا, جبکہ اس دور میں استعمال بھی اتنی نہیں اور کشمش کا ریٹ اپنی جگہ پر آ گیا. کیوں؟ فرمایا جس طرح جب تم لوگ بائیکاٹ کرو گے خود بخود یہ جو بڑے بڑے مچھوندر ہیں, بڑے بڑے انویسٹر ہیں, انہیں پتا چلے گا کہ ہماری تو چیز اب خراب ہو جائے گی, تو اسی ریٹ پر. اسی طرح آج آپ میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں فلسطینی بھائیوں کے لیے. بے شک ہمارے حکمران نہیں یہ کر رہے, جہاد کا اعلان نہیں کر رہے تو نہ صحیح, میں آپ تو جہاد کا اعلان گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. تمام اسرائیلی بد مذہبوں کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. کس کو نہیں پتا؟ مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. کون نہیں جانتا یہ پیپسی کہاں سے بن رہی ہے؟ کون نہیں جانتا یہ اسپرائٹ کہاں والے بنا رہے ہیں؟ کون نہیں جانتا یہ نیڈو کہاں کا دودھ ہے؟ کون نہیں جانتا یہ کولگیٹ کون کس کی مصنوعات ہے؟ کون نہیں جانتا یہ اوریو کون بنا رہا ہے؟ کون نہیں جانتا یہ لیز کس سے اور کن چیزوں سے تیار ہو رہا ہے؟ کون نہیں جانتا یہ ڈالڈا گھی ڈالڈا آئل کون اور کہاں سے تیار ہو رہا ہے؟ کون نہیں جانتا یہ میکڈونلڈ کی تمام مصنوعات کہاں سے تیار ہوتی ہیں؟ سب جانتے ہیں. ان کو چھوڑ دیں. پھر دیکھیں 2 فائدے, ایک ان کو نقصان ہوگا, دوسرا تیرے ملک کو فائدہ ہوگا. ان کا نقصان کیا؟ ان کی چیزیں رک جائے گی, ان کی چیزیں بکنا بند ہو جائے گی. وہ جو 1 روپیہ فرض کرو میں نے ایک لیز کھایا, دکاندار نے بچائے 2 روپے, 1 روپیہ اس نے کمپنی کو دیا, 1 روپیہ انہوں نے آگے دیا, بنانے والوں کو دیا. تو کیا ہوا, وہ جو 1 روپیہ بھی میں نے چھوڑا نہیں کھایا, وہ جو روپے کا حصہ میں نے ان کا روک لیا, ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کر کے میں نے ان کا روک لیا. اسی طرح اگر ایک ایک کر کے سارے کریں گے تو 1 ہفتے میں انہیں اپنے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. اب دیکھیں دن میں پاکستان کے اندر نہ جانے کتنے لوگ ان پیسوں کے بم بن رہے ہیں, ان پیسوں کے میزائل بن رہے ہیں, ان پیسوں سے ہمارے مسلمانوں کے خون بہے جا رہے ہیں, مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں, ہاسپٹل سے شہید تباہ کیے جا رہے ہیں, بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہمارے مسلمان نہیں ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو, ایک حضرت عثمان غنی تھے نا, جن کے لیے حضور نے بیعت رضوان لی. میں میرے ساتھ وعدہ کرو پیچھے نہیں ہٹو کہ بدلہ لے کے جانا ہے. سب نے کہا بڑے کہ یا رسول اللہ. ہاں جی, سب نے کہا تھا. کسی ایک نے کہا جی حضور کلے عثمان دی خاطر سانو سارے جنگ میں پان لگے ہو, سانو سارے جنگ میں ڈالنے لگے ہو نا. سب نے لبیک کہا. آج میں آپ اور فلسطینیوں کے لیے دعائیں تو کر رہے ہیں, جگہ جگہ پر مساجد میں, اداروں میں, اور پھر احتجاجات ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. آپ احتجاج تک گل نہیں, گل بڑھ گئی ہے اور اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. پھر دیکھیں ان کو پتا چلے. دوسرا فائدہ پاکستان کی اپنی پروڈکشن. جب آپ اپنے ملک کی چیزیں خریدیں گے تو آپ کا ملک گروتھ کرے گا. اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے توسط سے ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کی تمام اسرائیلی بائیکاٹ اور مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.